کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے، کھانا بس شروع ہونے ہی والا تھا۔ جب سعد ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو شگفتہ بیگم کا منہ بنا تھا۔ رابعہ نے جب ساس کا منہ بنا دیکھا تو رابعہ نے ہی بات کا رخ بدلا تھا۔ کہنے لگی، امی آپ کھانا شروع کریں۔ شگفتہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے تھے، سالن پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، یہ سعد آج کل کیا کر رہا ہے؟ سعد کھانا کھاتے کھاتے سعد کا ہاتھ رکا تھا۔ اپنے لیے شگفتہ بیگم کی نفرت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ سعد خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ رابعہ نے سعد کو ٹوکا، کہنے لگی کہ سعد دادی کچھ پوچھ رہی ہیں تم سے۔ اس سے پہلے کہ سعد کچھ جواب دیتا، علینا اور فہد لڑتے ہوئے آگے پیچھے وہاں پہنچے تھے۔ فہد جلدی سے سعد کے پاس بھاگ گیا اور شگفتہ بیگم کے برابر والی کرسی خالی تھی، اس پر علینا بیٹھی تھی اور بہت غصے سے دیکھ رہی تھی اور ہنس رہا تھا۔ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، اس لیے آپس میں ہر بات پر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ زمان صاحب نے جب دونوں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ سب کیا ہو رہا ہے فہد؟ فہد کہنے لگا کہ کچھ نہیں ڈیڈ، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ علینا ہے نا، آپ کو بتاؤں اس کے ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے ہیں؟ دونوں ہی 12ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ زمان صاحب کہنے لگے، میں نے تم سے پوچھا ہے کیا کہ کتنے نمبر آئے ہیں؟ تم چپ رہا کرو۔ شگفتہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، بڑا زمان تھا اور چھوٹا کلیم۔ کلیم کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام علینا تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کیونکہ شگفتہ بیگم کہتی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں نہ تو جائیداد کا بٹوارا ہوگا اور نہ ہی گھر الگ الگ بنیں گے، اس لیے دونوں بہوئیں ایک ہی ساتھ رہتی تھیں۔ کلیم اور شائستہ بھی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ علینا پڑھنے میں شروع سے ہی کمزور تھی۔ یہ دونوں کزن ہی تقریباً ہم عمر تھے۔ علینا فہد سے بس 2 مہینے چھوٹی تھی۔ کلیم پوچھنے لگا، مجھے بتاؤ فہد کتنے نمبر آئے ہیں؟ علینا کی شگفتہ کہنے لگی کہ بس بھی کرو، رہنے دو۔ کلیم، خبردار تم نے میری بیٹی کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ ارے اس نے کون سی افسر کی سیٹ پر بیٹھنا ہے یا نوکری کرنی ہے؟ جس سے شگفتہ بول رہی تھی، فہد وہی جملے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ دادی کی سب سے چہیتی ہے، وہ کچھ بھی کہنے نہیں دیتی تھی۔ ایک ساتھ تھا جو چپ تھا اور ہر وقت شگفتہ بیگم کے عتاب کا نشانہ بنا رہا تھا، اس لیے کہ وہ زمان کا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ رابعہ کا بیٹا تھا۔ رابعہ کی زمان سے دوسری شادی تھی۔ زمان کی بھی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن زمان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس نے رابعہ سے نکاح کیا تو رابعہ کی یہی شرط تھی کہ ساتھ کے ساتھ ضرور جائے گا۔ زمان کو تو اس بات کا اعتراض نہ تھا، لیکن شگفتہ بیگم کو ضرور تھا۔ یہ میری اولاد نہیں ہے، میرا خون نہیں ہے۔ البتہ فہد اور سعد میں بے حد محبت تھی۔ سعد فہد سے 5 سال بڑا تھا، لیکن آپس میں دوستی بہت گہری تھی۔ فہد کچھ شوخ مزاج قسم کا تھا، لیکن سعد بہت ہی سنجیدہ تھا، اور سنجیدگی کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ اس نے بہت چاہا کہ زمان اور شگفتہ بیگم کی نظر میں وہ مقام حاصل کر سکے جو کہ علینا اور فہد کا ہے۔ ہمیشہ دونوں سے اچھے نمبر سعد کے آتے تھے، لیکن سعد کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شگفتہ بیگم سب کچھ گنتی رہتی تھی۔ اولاد کسی اور کی اور پال میرا بیٹا رہا ہے، پہلے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس پر اس سعد صاحب کے نخرے بھی اٹھاؤ۔ پتہ نہیں شگفتہ بیگم کو سعد سے کیا نفرت تھی، کیا پریشانی تھی، جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ جب سے رابعہ بیگم کی زبان سے شادی ہوئی تھی تو اس نے سعد پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، ہر وقت ساس کا دل جیتنے میں لگی رہتی تھی۔ کبھی زمان کا، کبھی ایسا ہوتا کہ وہ سعد کو کھانا کھلا رہی ہوتی تو زمان کہتا کہ رابعہ کہاں ہو بھائی، تمہیں ذرا بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ ارے چھوٹا تھوڑی ہے یہ، جلدی سے میرے کپڑے پریس کر دو، صبح صبح مجھے آفس بھی جانا ہے، اس وقت تم گھن چکر بنی رہی ہو۔ رابعہ نے فوراً سے کھانا وہیں چھوڑ کر زمان کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ شگفتہ بیگم جب بھی دیکھتی کہ رابعہ سعد کے ساتھ پیار کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ماتھے پر بل آ جاتے، رابعہ کو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتی۔ جب فہد پیدا ہوا تو تب
تو شگفتہ بیگم نے ضد ہی پکڑ لی کہ سعد کو اس کے ننیال بھیج دو، وہ یہاں نہیں رہے گا۔ رابعہ رونے لگی۔ اس نے شگفتہ بیگم اور زمان صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ خدا کے لیے میرا بچہ مجھ سے الگ مت کرے۔ شگفتہ بیگم کہنے لگی، ارے تم اپنی اولاد کی خاطر میرے بچے کے ساتھ زیادتی کرو گی؟ میرا خاندان کا وارث پیدا ہوا ہے اور تمہیں تو سعد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ زمان صاحب کا بھی اس بات پر موڈ آف تھا۔ کہنے لگا کہ رابعہ، اگر تم نے سعد کے لیے فہد کو فراموش کیا تو وہ دن سعد کا گھر میں آخری دن ہوگا۔ زمان کے لیے سعد اور فہد میں فرق تھا، شگفتہ بیگم کی نظر میں نہیں تھا، لیکن رابعہ کے لیے دونوں اس کے بچے تھے۔ 5 سال کی عمر میں سعد کو اچھی طرح سے احساس دلا دیا گیا تھا کہ وہ سوتیلا بیٹا ہے۔ اکثر شگفتہ بیگم بات بات پر اسے ڈانٹ دیتی تھی، اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ وہ روتا ہوا جب رابعہ کو بتاتا تو رابعہ یہی کہتی کہ کوئی بات نہیں سعد، تمہاری دادی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے تمہیں تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ سعد کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ رابعہ کے دل پر بھی پڑتا تھا، لیکن بے بس مجبور تھی، جانتی تھی کہ بھائی اور بھابھی کبھی بھی اپنے بچے جیسی سعد کو ترجیح نہیں دیں گے، اسے نوکر بنا کر رکھیں گے۔ یہاں کچھ بھی تھا، سعد ان کی نظروں کے سامنے تو تھا۔ سعد کا جیسے ہی تعلیمی سلسلہ ختم کیا تو رابعہ نے ڈرتے ڈرتے زمان سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سعد آپ کی فیکٹری میں کام کر لے گا۔ کلیم اور زمان کی بہت بڑی فیکٹری تھی جس میں مردانہ شلوار قمیض تیار کی جاتی تھی۔ بہت بڑا کاروبار تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن زمان نے فوراً سے منع کر دیا۔ کہنے لگا کہ کلیم کا اعتراض ہوگا۔ سعد آج کل اپنی نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں تھا، جانتا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے اپنے ہی بلبوتے پر کرنا ہے۔ علینا یوں تو دادی کی بہت لاڈلی تھی، لیکن جب بھی اسے کوئی مسئلہ پیش آتا تھا سب سے پہلے رخ اس کا سعد کے کمرے میں ہوتا تھا۔ بنا دستک دیے دروازہ کھولتی اور یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ وہ پڑھ رہا ہے یا لیپ ٹاپ پہ مصروف ہے، فوراً سے اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، اپنی موٹی موٹی کتابیں اس کے آگے بچھا دیتی، کہتی سعد بتاؤ نا یہ کیسے حل ہوگا۔ سعد علینا کو کہتا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے لیے بالکل فارغ بیٹھا ہوں جو تمہیں سمجھاتا رہوں گا؟ یہ سوال کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، نمبر تو ویسے بھی تم نے واجبی سے لینے ہیں، بمشکل پاس ہو کے دکھانا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ یہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ میرا دماغ کھانے کی۔ کہنے لگی، آپ نے دادی اماں کی بات نہیں سنی؟ میں نے کون سی نوکری کرنی ہے؟ ارے بس پاس ہو جاؤں اتنی تیاری تو کرنی ہے، میری کروا دو پلیز پلیز سعد۔ سعد نے ایک گہری سانس لی، اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، ایک طرف رکھا، پھر اسے ضروری پوائنٹ سمجھانے لگا۔ وہ صرف اتنی تیاری کرتی تھی جس میں بس وہ پاس ہو جائے۔ 1 ہفتے بعد اس کا پیپر شروع ہونے والا تھا، اس لیے روزانہ سعد کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، اس لیے جیسے ہی 11:30 پونے 12 بجے سعد نے کہا، علینا اب جاؤ، مجھے صبح جاب کے لیے بھی جانا ہے۔ کہنے لگی کہ کیا مصیبت ہے سعد، بس 2 سوال اور سمجھا دو، باقی کل سمجھ لوں گی، ویسے بھی کل ٹیسٹ ہے، اگر میرے نمبر کم آئے تو یہ فہد کا بچہ ڈھنڈورا پیٹتا بھرے گا پورے گھر میں۔ 12 بجے فہد ہی سعد کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا اب علینا نام ہی کی مخلوق اس وقت سعد کے کمرے میں پائی جائے گی۔ علینا نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ سعد کہنے لگا، کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اپنی طرف سے تو وہ بہت محنت کرتی ہے۔ فہد نے آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھا، کہنے لگی، بیچاری؟ بھائی یہ آپ کو کہاں سے بیچاری لگتی ہے؟ سعد سمجھ چکا تھا کہ اب دونوں کی لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ وہ علینا کو سوال سمجھا چکا تھا، اس لیے علینا نے اپنی کتابیں بند کی اور اٹھ کر فہد کو منہ چڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے سعد نوکری ڈھونڈ رہا تھا لیکن مل ہی نہیں رہی تھی،
اور صبح ناشتے میں جو کہ شگفتہ بیگم نے اسے کہا تھا، سعد کی برداشت تو جیسے ختم ہو چکی تھی۔ شروع سے اپنے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے برداشت کر رہا تھا، کیونکہ فہد کے معاملے میں رابعہ سے توجہ نہیں دیتی تھی۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری رابعہ پر ہی تھی۔ وہ زمان کو ناراض کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ذرا بھی زمان کا کام وقت پر نہ ہوتا تو وہ چلانے لگتا تھا، کہتا تمہیں بس اپنے بیٹے کی فکر رہتی ہے، دنیا چاہے بھاڑ میں جائے۔ اس لیے وہ زمان کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس چکر میں سعد کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی۔ اکثر وہ روتا ہوا آنسو بہاتا رہ جاتا۔ فہد سے وہ بہت پیار کرتا تھا، بے شک باپ الگ تھے لیکن ماں تو ایک ہی تھی نا۔ اسے جب بھی وہ فہد کو پیار کرتا، اسے چومتا تو شگفتہ بیگم اسے ڈانٹنے لگتی، تم اپنے گندے منہ سے ہاتھ ہٹاؤ، چلو میرے پوتے کو مت پیار دو، بدتمیز کہیں کہ خبردار جو فہد کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ لیکن جیسے جیسے فہد بڑا ہوتا گیا وہ سعد کے ساتھ ہی کھیلتا تھا، ارینا بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہوتی تھی۔ اکثر فہد کے بجائے وہ سعد کی پارٹنر بنتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سعد میں بہت برداشت کا مادہ تھا، جبکہ فہد پورا پورا بدلہ لیتا تھا۔ شرارت فہد اور الینا کرتے تھے اور ڈانٹ سعد کو پڑ جاتی تھی۔ شگفتہ تو اس کو تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ وہ چپ چاپ بھی ہی رہتا تھا۔ رابعہ اسے بس یہی کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، تمہاری دادی ہیں، یہی تمہارے اپنے ہیں۔ لیکن رات کو شگفتہ نے کہا کہ فہد کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیکٹری بھی لے کر جاؤ، سب کچھ اسی کا ہے، اسی لیے ابھی اسے اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ تمام ملازمین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فہد ہی مستقبل میں فیکٹری کا مالک بنے گا۔ سعد نے اپنی دادی کی طرف دیکھا تھا۔ سعد بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ پھر سعد نے ایک نظر رابعہ کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا گئیں۔ پچھلے 15 دن سے وہ نوکری کے لیے خوار ہو رہا تھا، لیکن ایک بار پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ فیکٹری میں اسے بھی کسی نہ کسی پوسٹ پر رکھ دیا جائے، بلکہ روزانہ شگفتہ کھانے کے ٹائم سعد سے یہی کہتی تھی کہ تمہاری نوکری کب لگے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، مفت میں کھانا پینا مل رہا ہے، ساری سہولیات مل رہی ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ وہ یہ کہتا تھا کہ دادی میں روزانہ کوشش کر رہا ہوں۔ فہد کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور اسے فیکٹری کا اختیار دیا جا رہا تھا۔ سعد نے بمشکل ہی کھانا ختم کیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رابعہ جانتی تھی کہ اس نے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے ایک رابعہ ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ رابعہ ایک گلاس دودھ سعد کے لیے ہاتھ میں لے کر آ گئی۔ وہ کہنے لگا، امی آپ میرے لیے یہ زحمت مت کیا کریں، ان لوگوں کو کیا یہ کم احسان ہے کہ میری روٹی اور پانی اور دوسرے اخراجات برداشت کر رہے ہیں؟ دودھ تو عیاشی میں آ جاتا ہے نا، اور میں ایسی ہی عیاشی یہاں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی ساس کو پتہ لگ گیا نا تو برا لگے گا۔ پہلی بار اس نے دادی کے بجائے شگفتہ کو رابعہ کی ساس کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ رابعہ کہنے لگی کہ سعد تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، دادی ہے تمہاری۔ سعد کہنے لگا کہ میری نہیں دادی نہیں ہے، خدا کے لیے بس کر دیں امی، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہاری دادی ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے، انہوں نے کبھی مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ دودھ واپس لے جائیں، جب مجھے تنخواہ ملے گی تو ایسی عیاشیاں بھی کر لوں گا۔ اگلے روز ہی جیسے ہی فہد کالج سے واپس آتا، اسے فیکٹری میں جانا پڑتا۔ اے سی والا کمرہ فہد کو ملا ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر بس وہ صرف وقت گزارتا تھا۔ اس کے کاروبار میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اب تو شگفتہ بیگم نے روزانہ تانے دینا شروع کر دیے تھے، سعد ہڈ حرام ہے، یہ خود ہی نوکری نہیں کر رہا۔ زمان بھی کہنے لگا تھا کہ سعد کو نوکری ڈھونڈنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سب سننا تھا کہ سعد بھی پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ ہاں ہاں میں ہی ہڈ حرام ہوں، مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ میں نوکری کروں، مجھے تو آپ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا شوق ہے۔ شگفتہ کہنے لگی کہ دیکھ رہے ہو زمان، کتنی زبان چل رہی ہے اس کی، تمیز ہی بھول گیا ہے،
یہ سننا تھا کہ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ ویسے تو زمان سعد کے ہر فرض ادا کرتا تھا، لیکن رابعہ پر احسان جتاتا تھا، لیکن جب ڈانٹنے کی باری آتی تھی تو سب کے سامنے ذلیل بھی کر دیتا تھا، کیونکہ وہ بچپن مگر سعد نہیں تھا، بڑا ہو گیا تھا۔ سعد نے کھانا وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علینا کو شروع سے ہی اپنی دادی اسی وجہ سے بری لگتی تھی، کیونکہ وہ سعد کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ سعد نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے گئی۔ یہ دیکھ کر فہد بھی حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ اے لڑکی، یہ کھانا کس کے لیے لے کے آئی ہو؟ کہنے لگی سعد کے لیے۔ سعد حیرت سے پوچھنے لگا کہ میرے لیے؟ وہ کہنے لگی کیونکہ تم نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہی نہیں تھا۔ اس نے ٹرے سعد کے بیڈ پر رکھ دی۔ فہد اور سعد ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ فہد مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ چڑیل کسی پر مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ علینا کہنے لگی کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن تم پر نہیں، صرف سعد پر۔ وہی دونوں سے 5 سال بڑا تھا، لیکن وہ اسے سعد ہی کہتی تھی، کبھی سعد بھائی کہنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچپن سے ہی شگفتہ نے دونوں بچوں سے یہی کہا تھا کہ وہ اسے سعد کہے، بھائی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فہد مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ سعد، ذرا کھانا کھاتے وقت اچھی طرح سے چیک کر لینا، اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں، کیونکہ علینا ایویں کسی پر مہربان نہیں ہوتی۔ یا تو اس کو تم سے کوئی مطلب ہے یا پھر کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ سعد کہنے لگا، ایسے شک تم ہی علینا پر کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی بھی شک اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ اول تو کھانے میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا نہیں تھا، اس لیے وہ میرے لیے کھانا لائی ہے، اور اگر کبھی ہوا بھی تو تب بھی میں کھا لوں گا۔ سعد کی بات سن کر فہد اور علینا دونوں حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن دونوں کے جذبوں میں فرق تھا۔ فہد کہنے لگا، اگر یہ کبھی تمہیں کھانے میں زہر دے دے تو؟ سعد کہنے لگا کہ اول تو ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ہوا تو بھی میں کھا لوں گا۔ یہ سن کر علینا نے ضرور سعد کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ علینا کہنے لگی، سعد، کل میرا پیپر ہے اور میری تیاری نہیں ہے۔ یہ سن کر فہد کا چھت پھاڑ قہقہ گونجا تھا، کہنے لگا کہ دیکھ لیا تم نے سعد، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا علینا میڈم کسی پر مہربان ہو اور اس کی کوئی مقصد نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سعد کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے فہد، ہر سال میں ہی تو اس کے پیپرز کرواتا ہوں اور میرے پاس ہی آتی ہے۔ فہد نے ٹھنڈی آہ بھری کانوں میں روئی ٹھوسی اور منہ لپیٹ کر لیٹ گیا، کہنے لگا کہ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے آدھی رات تک جمائیاں لیتے ہوئے علینا اور سعد کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ نیند دونوں کو ہی بہت آ رہی تھی، کیونکہ صبح 8 بجے سعد نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا تھا، پھر شام تک ہی واپس آتا تھا۔ اچانک اسے سمجھاتے سمجھاتے سعد کو لگا کہ جیسے کہ علینا اس کے کندھے پر سر رکھ کے سو چکی ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنا رخ کندھے کی جانب موڑا تو آگے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ اس نے 1-2 بار علینا کو ہلایا بھی کہ علینا، اگر نیند آ رہی ہے تو اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، لیکن وہ تو جیسے گہری نیند میں سو چکی تھی، اور اس کے کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے اور بیچ میں ایک سائڈ ٹیبل تھا۔ ایک بیڈ پر فہد سو رہا تھا اور دوسرے بیڈ پر علینا سعد کے کندھے پر سر رکھے گہری نیند سو چکی تھی۔ اس نے جب رخ پھیر کر دیکھا تو وہ اس کے کندھے کو تکیہ سمجھ کر سو رہی تھی۔ پہلی بار سعد نے علینا کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اچھی تو وہ اس کو شروع سے ہی لگتی تھی، کیونکہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ہمیشہ جو سعد کہتا تھا وہ کہتی تھی۔ دونوں آپس میں پارٹنر بن کر ہی زندگی گزار رہے تھے۔ لوڈو ہوتی، کیرم ہوتا یا کوئی اور گیم، وہ سعد کو ہی پارٹنرز بناتی تھی۔ سب سے زیادہ اس نے ہمیشہ سعد کو ہی اہمیت دی تھی۔ سعد کے دل میں بھی علینا کے لیے بہت محبت تھی، اور محبت کے جذبات شروع سے ہی تھے، لیکن اس وقت اسے اپنے کندھے پر سویا دیکھ کر جی چاہا کہ وقت تھم جائے۔ سعد جانتا تھا کہ وہ نیند کی بہت گہری ہے،
اس لیے سعد نے تکیہ ٹھیک کیا، پھر اس کی کمر پر بازو پھیلا کر اسے آرام سے بیڈ پر لٹا ہی رہا تھا تاکہ اسے لٹا کر وہ صوفے پر لیٹ جائے کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ سعد کی باہوں میں سوئی ہوئی علینا کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھی، کہنے لگی کمینے کمذات، آخر تو نے اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ شگفتہ بیگم چلا کر بولی۔ فہد کی آنکھ بھی کھل گئی اور علینا کی بھی۔ سعد تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علینا فوراً سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ شگفتہ بیگم فوراً اسے سعد کے پاس آ گئیں، وہ بھی بیڈ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ دادی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو علینا بات ابھی سعد کے منہ میں ہی تھی کہ اس نے رکھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ ایک شور سا مچ گیا تھا۔ شگفتہ بیگم کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی کی زندگی برباد کر رہا تھا یہ شخص۔ علینا بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ شور کی آواز سن کر کلیم، شائستہ، زمان، رابعہ سبھی ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ شگفتہ بیگم اپنا سینہ پیٹنے لگی، کہنے لگی کہ میری علینا کو برباد کرنے والا تھا یہ لڑکا۔ میں کہتی تھی کہ یہ ہمارا خون نہیں ہے، نہ جانے کس گندے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ میں پہلے دن سے کہتی تھی زمان اسے اپنے گھر میں مت رکھو، لیکن تم نے تو میری بات ہی نہیں مانی، تم تو بیوی کے غلام ہی بنے رہے۔ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ شگفتہ بیگم روئے جا رہی تھی۔ زمان اور کلیم دونوں غصے میں تھے۔ سعد کے پاس آ گئے اور سعد کو کہنے لگا بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، ان کو غلط لگ رہا ہے۔ علینا مجھ سے پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے سعد نے ابھی یہی کہا تھا کہ زمان نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کلیم بھی اسے مارنے لگا۔ رابعہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فہد بھی ہونک میں بنا رہا اور کچھ نہ کہا۔ سعد کو دونوں نے مل کر بہت مارا۔ رابعہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ایک بار اس کی بات تو سن لے، میرا سعد ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن شگفتہ کہنے لگی کہ نہ جانے کس گندے باپ کا خون ہے اس کے اندر، میری بچی کی زندگی برباد ہو جاتی اگر میں وقت پر نہ پہنچتی۔ اللہ نے میری بیٹی کی عزت کو رکھا ہے۔ زمان اور کلیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سعد کو جان سے ہی مار ڈالتے۔ کلیم یا پولیس کو فون کرو۔ رابعہ اس کے سامنے منت سماجت کرنے لگی۔ کلیم بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ سعد ایسا نہیں کر سکتا۔ کلیم کہنے لگا کہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ کچھ دیر میں پولیس آ گئی۔ رابعہ روتی رہ گئی۔ فہد بھی کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو کوئی علینا کو بولنے نہیں دے رہا تھا یا فہد کی بات بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ سعد کو پولیس پکڑ کر لے گئی، اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ آفیسر نے سعد کو ریمانڈ تک لیا۔ پوری کمر پر اتنی زور زور سے ڈنڈے مارے تھے کہ خون رسنے لگا تھا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ یہ سب کچھ کروانے والا کلیم اور زمان تھے۔ سعد کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت سی پیدا ہو گئی تھی۔ عدالت میں کیس چلا تو علینا کو ڈانٹ ٹپٹ کر کہہ دیا گیا کہ وہ سعد کے خلاف گواہی دے گی، کہے گی کہ سعد نے اس کے ساتھ غلط کرنا چاہا تھا۔ اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی۔ پھر شگفتہ نے کہا کہ یہ نیند میں تھی، اسے کیا پتا وہ کمینہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ پہلی پیشی میں علینا نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جب زخمی سعد کو دیکھا تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے تھے۔ لیکن جب وکیل نے علینا سے پوچھا آپ بتائیں کہ اس لڑکے نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، سعد کو یقین تھا کہ علینا اس کا ساتھ ضرور دے گی، لیکن علینا نے وہی کہا جو اس کے باپ نے کہا تھا کہنے کو، سعد میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر سعد کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ علینا کہنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب سعد سے کہا گیا تو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے اور گناہ کرنا چاہتا ہوں تو ایسا ہی ہے۔
بس دینے کے لیے اسے اپنی حامی بھرنی تھی، لیکن فہد کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے علینا سے کہا بھی تھا کہ باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بتانا جو سچ ہے۔ ایک تو وہ جھوٹ بول چکی تھی، اس پر سعد نے بھی اسے جھوٹا کہنے کے بجائے سچ کی مہر لگا دی تھی۔ سعد کو 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد اسے جیل سے نکال دیا گیا تھا، لیکن گھر جانے پر پابندی تھی، اس لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر چلا گیا۔ دوسری طرف رابعہ اور علینا رو رو کر برا حال تھا۔ علینا سعد سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن جانتی نہیں تھی، لیکن جو کچھ سعد کے ساتھ ہوا تھا اسے بہت دکھ تھا۔ اس 6 ماہ میں سعد کی دوستی بدماشوں سے ہو چکی تھی، لڑنا بھی سیکھ چکا تھا اور دل میں بغاوت کے جذبات بھی عروج پر تھے۔ جب 2 سال بعد واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ فہد اور علینا کی منگنی ہو رہی ہے۔ آپس میں ٹپا کو سوچنے کے لیے میری زندگی برباد کر کے مجھے مجرم بنا کر یہ لڑکی کیسے عزت سے جی سکتی تھی؟ کیا ہوا؟ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید علینا شگفتہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے جو کچھ ہوا پلان کے مطابق ہوا۔ اسے گھر سے باہر نکالنے میں علینا کا ہاتھ ہے۔ سعد نہیں تو آج تک کبھی اسے غلط نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، اپنے ہر جذبے کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اچھی نوکری کرے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، پھر علینا کا رشتہ مانگے گا۔ لیکن اب بات انا پر آئی تھی، اس لیے اس نے اب جیل میں بننے والے بدماش دوستوں کے ساتھ مل کر منگنی کے فنکشن پر بندوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ دونوں ہی اسٹیج پر بیٹھے تھے، سب مہمان موجود تھے۔ اب سعد اپنے ساتھ جلدی کا مطالبہ لے کر آیا تھا، ایک نکاح خواں کو بھی لے کر آیا تھا۔ سعد کو دیکھ کر رابعہ کا دل دھڑکا تھا، علینا بھی حیران تھی اور فہد بھی۔ اس نے بندوق سرا فہد کے سر پر رکھا تھا، سب کی جان فہد میں بستی تھی۔ شگفتہ نے تو اپنے دل کو پکڑا تھا، کلیم اور زمان بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا بدماشی ہے، میں تو ایسے ہی برا ہوں، بدماش ہوں اور اب تو مجرم بھی ہوں۔ پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے نکاح خواں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح پڑھواؤ، کیونکہ میں نے اس کی عزت لوٹی تھی، الزام لگایا تھا تو مجھ پر سزا بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں زیادہ حقدار رکھتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح بھی کروں گا۔ یہ سن کر علینا گھبرائی تھی۔ سب کے سامنے اس کا زبردستی نکاح کیا گیا اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس کے پیچھے آتا۔ اس کا یہ لوگ دیکھ کر بے حد پریشان تھی، بار بار اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی، اپنے دوست کی فلیٹ میں لے گیا جو کہ بالکل خالی تھا، زبردستی کمرے میں لے گیا۔ یہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں وہی سعد ہوں جس پر تمہاری دادی نے الزام لگایا تھا، اور اس نے چپ چاپ سب مار کھا لی، چھوٹی سزا بھی کاٹ لی، ہمارا وہ حشر کیا کہ تمہارا باپ صبح تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ اس کے بعد سعد نے